تو اچھا وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یا رسول اللہ، درجے سے کیا مراد ہے؟ نبی نے فرمایا تمہاری والدہ کے گھر کی چوکھٹ جتنا چھوٹا درجہ مراد نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم مان لیں گے. لیٹس سی، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی سامنے آ جاتا ہے تو کیا دیکھ لینا کافی ہوگا؟ اگر اللہ واقعی آ جائے اور کہے کہ ہاں یہ میں ہی ہوں، میں نے نبی بھیجا تھا 1400 سال پہلے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ لونڈیاں بھی بنا سکتے ہو، 4 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو، عورتوں کو پچھلے کمرے میں بند کر کے رکھو. ہاں جی شرجیل بھائی. جی بھائی. جی بولو بھائی. جی حارث بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا حارث بھائی، میں نے نا آپ کو میں کل اسکرول کر رہا تھا فیس بک پہ، تو میں نے ایک حدیث دیکھی نا، تو اچھا وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا نمبر یار، کیا ہے حدیث کا؟ ہاں حدیث کا نمبر کیا؟ میں بتاتا ہوں. میں نے کہا یار یہ اتنی خوبصورت بات نبی کے منہ سے، میں نے کہا چلو ذرا فیکٹ چیک کرتے ہیں. میں نے جا کے حدیث دیکھی، وہ تھی مسند احمد 17,373 17373. ذرا دیکھیں 17,373. 373 ہاں، یہ مومن اسی طرح کی 2 نمبریاں کرتے ہیں، اس میں مسند احمد. گپ گپ مار دیتے ہوتے ہیں، پوری نہیں بتاتے ہوتے. اچھا یہ ہے، ٹھہرے ذرا میں اردو میں کھول دوں لوگوں کے سامنے. شرجیل بن سمت سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت کعب بن مرہ سے عرض کیا کہ اے کعب بن مروہ، ہمیں احتیاط سے نبی کی کوئی حدیث سنائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل ثنا تیر اندازی کیا کرو، جس شخص کا تیر دشمن کو لگ جائے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. کتنا جہادی مذہب ہے، یعنی تیر اندازی کیا کرو. جس دن تم نے تیر نشانے پہ مار دینا، یعنی اس طرح کہ میں اپنے بیٹے کو ایڈوائز کروں کہ بندوق وغیرہ چلانا سیکھو، جب گولی مارو گے کسی کو تو تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا. یہ تو چلو ٹھیک ہے، آگے تو چیک کریں. مومن کہیں گے نا یہ سیلف ڈیفense میں ہے. چلو ٹھیک ہے. اچھا، عبد الرحمان نے پوچھا یا رسول اللہ، درجے سے کیا مراد ہے؟ نبی نے فرمایا تمہاری والدہ کے گھر کی چوکھٹ جتنا چھوٹا درجہ مراد نہیں. جگت مار دی رسول اللہ نے جگت مار دی، اور تیری ماں دے کھرے ورگا نہیں ہے. وہ جیسے ہم نہیں کہتے وہ تیری خالہ جی دا وڑا نہیں ہے، پھوپھی دا گھر نہیں ہے. رسول اللہ نے جگت مار دی. کوئی بات نہیں، چلو اتنی تو چلتی ہے. جنت کے 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ، یعنی بہت بڑا درجہ، یعنی 100 سال لگ جائیں گے ایک درجے سے دوسرے جانے میں. سر دیکھیں جگت تو مار دی، لیکن آئرن نہیں دیکھے نا آپ. وہ جو حدیث تھی جو ادھر میں نے پڑھی تھی وہ تھی کہ بڑی عزت کیا کرو، ٹھیک ہے، بڑی قدر والی ہوتی ہے. تو یہ ادھر تو جگت مار رہے ہیں. نہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر ڈفرنٹ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ جس نے کاتب کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جس نے وہ نقل کیا ہوگا وہ نمبر غلط ہوگا، اس کے پیچھے کوئی اور ہو بھی سکتا ہے، کہا بھی ہوگا. لیکن ان کو فیکٹ چیک کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو کھول کے پڑھتے ہیں نا، یہ ہمیں جو کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. جب ہم ان کی حدیث کھولتے ہیں تو وہ کانٹیکسٹ اور ہی کچھ نکل آتا ہے آگے سے. تو یہ 2 نمبریاں کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال ہو بھی سکتا ہے، ایسی ہوگی کہ اللہ ایک درجہ بلند کر دے گا، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں بیٹی کی وجہ سے لوگوں کی ناک کٹ جاتی ہے. جتنے بھی پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں وہاں پہ اب دیکھو نا، کیوں پاکستانی معاشرے میں یہ بیٹی ہوتی ہے تو لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں، یار اب آگے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، رشتہ دینا پڑے گا، لڑکی کو دیکھنا پڑے گا، کہیں وہ منہ نہ کسی کے ساتھ کالا کرا دے، باپ کی لٹیا ڈوب جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی مینٹالٹی ہے. تو اس وجہ سے رسول اللہ نے ان کو کہنا بھی تھا کہ بھائی کوئی بات نہیں، بیٹی پیدا ہوگی، بیٹی اللہ کی رحمت ہے. ظاہر بات اگر بیلنس خراب ہو جائے گا، بیٹے زیادہ ہو جائیں گے، بیٹیاں مرنا شروع ہو جائیں گی، تو پھر انہوں نے جو 4 بیویاں کرنی ہیں وہ کیسے کریں گے؟ تو وہ بھی تو انہوں نے کرنا نا. تو بہرحال دوسرا سر ایک کوشچن بھی تھا، جی. وہ یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم مان لیں گے. لیٹس سی، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی سامنے آ جاتا ہے تو کیا دیکھ لینا کافی ہوگا؟ اگر میں دیکھ لیتا ہوں اسے، ٹھیک ہے، اور وہ سارا آل پاورفل بھی ہے، ہر چیز ہے،
تو کیا پھر وہ جو لونڈی اور یہ سارا کچھ ہے وہ پھر جسٹیفائی ہو جائے گا؟ ظاہری بات ہے اگر ایک بادشاہ ظالم، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر بھی آرگیو کرتے ہیں کہ اگر سامنے آ جائے گا تو آپ کو کیا پتا کہ وہ خدا ہی ہے، اگر کوئی وہ ایڈوانس ایلین سپیشیز نہیں ہے، کیا کوئی جادو کا ٹرک نہیں ہے، یا چلو مان لیا. میری آرمی نوابی سے اس کے اوپر بڑی مزے کی بحث ہوئی تھی. میں نے کہا تھا اگر کوئی اور بھی ہوگا تو وہ اپنا نام اللہ کیوں بتائے گا؟ اگر فرض کریں کوئی ایلین ہوگا یا کوئی جادوگر ہوگا تو وہ اپنا نام اللہ کیوں بتائے گا، اور وہ یہ کیوں کہے گا کہ یہی والی کتاب ہے جس کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، قرآن. تو تب آپ ایمان تو لے آئیں گے اس کے اوپر کہ ہاں بھائی یہ ایک یعنی ایک ہستی ہے جس نے کائنات کو بنایا، لیکن ہماری اپنی اخلاقیات جو ہیں وہ اندر سے آپ کو منع تو کریں گی. یہ ایسے ہے جیسے آپ کا بادشاہ آپ کو حکم دے دے کہ جاؤ جی فلانی بستی کے اوپر قبضہ کر دو، حملہ کرو، اور وہاں پہ خوب بھیڑ بکریاں، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب کا قتل کر دو. تو ہو سکتا ہے اندر سے آپ کا ضمیر تو ملامت کرے لیکن آپ کو ماننی پڑے گی وہ بات. تو اسی طرح اگر اللہ واقعی آ جائے اور کہے کہ ہاں یہ میں ہی ہوں، میں نے نبی بھیجا تھا 1400 سال پہلے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ لونڈیاں بھی بنا سکتے ہو، 4 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو، عورتوں کو پچھلے کمرے میں بند کر کے رکھو وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا اللہ میاں ویسے ماری تو آپ نے چول ہی ہے لیکن چلو کوئی گل نہیں، تسی اللہ میاں ہی ہے تہاڈے ਹੈਗਾ لیے تو ہم کی کر چول ہی ہے سکتے لیکن ہن کی کریے مننا پینا ہے. مننا تو پڑے گا اللہ میاں آپ کی بات، ماری تو آپ نے چولی ہے لیکن کوئی بات نہیں، سوری تو یہ کرنا پڑے گا اصل میں. اچھا حارث بھائی جاتے جاتے آپ کو ایک جبن مار دوں. مار دے. اچھا حارث بھائی ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ حارث بھائی نے اپنی ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਖੰਗ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ. اوئے چومیاں دے کے سائیکل کرائے تے لین والیا نکل ادھروں. چلے سر اوکے تھینک یو سو تھینک مچ. یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.